نبوت کے دستاویز پر چھوٹی بڑی کتنی مہریں ہیں. کہیں اکبر کے لہو سے مہریں، کہیں اصغر کے لہو سے مہریں، کہیں قاسم کے لہو سے مہریں، کہیں اون و محمد کے لہو سے مہریں لگائیں، کہیں عباس کے خون کی مہر لگی ہوئی ہے. تم ختم نبوت اور نبوت مصطفیٰ کا انکار کرو گے؟ تم مصطفیٰ اور نبوت مصطفیٰ کا انکار کرو گے؟ تم مقام ختم نبوت کا انکار کرو گے؟ خدا کی قسم، جب تک تاریخ میں واقع کربلا زندہ ہے کوئی نہ مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر سکتا ہے، نہ ختم نبوت کا انکار کر سکتا ہے. کس اہتمام سے نبوت کی حفاظت کی ہے، کس اہتمام سے پیغام الہی کی حفاظت کی ہے، کس اہتمام سے، کس اہتمام، اور کس اہتمام سے حجتیں قائم کی ہیں. حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں. حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں. حسین صابر ہے، مقہور نہیں. حسین کا وجود مبارک و مقدس بہت بلند ہے. یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، پانی طلب کر رہے ہیں، صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، یہ سب حجتیں تمام کر رہے ہیں، حجتیں تمام کر رہے ہیں. میدان کربلا میں جو آواز استغاثہ بلند کی تھی، یقین کیجئے اہل معرفت کے لیے آج بھی وہ آواز فضا میں گونج رہی ہے. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے میرا مددگار، ہمارا مددگار جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ کوئی ہے ہماری فریاد رسی کرنے والا جو ہماری فریاد رسی کرے؟ کوئی ہے جو حرم مصطفیٰ سے دفاع کرے؟ یہ آواز آج بھی گونج رہی ہے. جو لوگ حرم مصطفیٰ سے دفاع کرنے والے وہی ہوں گے جو آج وجود مبارک و مقدس مہدی پر جان نثار کرنے والے ہوں گے. جو آج ذریت مصطفیٰ سے، ذریت زہرا سے وجود مبارک و مقدس مہدی پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ گویا وہ ہوں گے جو حسین کی صدا استغاثہ پر لبیک کہہ رہے ہوں گے. اسی لیے مجھے یہ نعرہ بہت پسند ہے. جب آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین، مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت عزیز ہے مجھے یہ نعرہ. لبیک یا حسین کا ترجمہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. وہ اسی کا ترجمہ ہے، وہ اسی کا ترجمہ ہے. وہ نظریے کی منزل ہے، یہ عمل کی منزل ہے. وہاں علامتی انداز میں حیوان کی قربانی پیش کی جاتی ہے، یہاں حقیقی طور پر اپنی جان کی قربانی پیش کی جاتی ہے. حسین صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. اس کی ایک تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ خیمہ گاہ میں ایک بچہ تھا، شیرخوار بچہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک شیرخوار بچہ تھا جو غشی کی کیفیت میں پڑا ہوا تھا جھولے میں، جس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آنکھیں بیٹھی ہوئی تھیں، چہرہ زرد ہو چکا تھا. ماں تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی. جھولے میں غشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا. جیسے ہی آقا کی آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا، بچے نے آنکھیں کھولیں، اور جب دوسری آواز بلند ہوئی حل من مغیث یغیثنا، بچے نے تڑپ کے خود کو جھولے سے گرا دیا. زمین جل رہی تھی، جلدی سے ماں نے اٹھا لیا گود میں، اور خیمہ گاہ سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین کے کانوں تک پہنچی تو حسین پلٹ کے تشریف لائے در خیمہ پر. ابھی میں زندہ ہوں، گریے کا کیا سبب ہے؟ بیویوں نے گزارش کی، آقا فرزند رسول، جیسے ہی آپ کی صدا استغاثہ بلند ہوئی ویسے ہی یہ 3 دن سے پیاسا بچہ، یہ شیرخوار بچہ، یہ بیدار ہو گیا، ہوش میں آ گیا، یہ بے چین ہو گیا، اور اس نے خود کو گہوارے سے گرا دیا زمین پر،
آقا نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بڑھایا، لاؤ میرے لال کو میرے سپرد کر دو۔ میدان کربلا میں لے کر آئے، دشمنوں کے سامنے آخری حجت تمام کر رہے ہیں۔ تمہاری نظر میں اگر میں گنہگار ہوں، قصوروار ہوں، تو یہ بتاؤ دنیا کے کسی قانون میں یہ شیر خوار بچے بھی کہیں گنہگار ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ پیاسا ہے، پھر اپنے بچے کی طرف توجہ فرمائی، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اعلان خود کر دو، ان پہ حجت تمام کر دو۔ بچے نے ننھا سا چہرہ فوج کی طرف موڑا، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھیرائی، اور ادھر فوج میں انقلاب برپا ہوا، ادھر انقلاب کے آثار رونما ہوئے، ادھر شقی نے اس اپنے مشہور تیر انداز کو حکم دیا، اقطع کلام الحسین، حسین کی تقریر منقطع کر دے۔ یہ بچے کا زبان پھرانا نہیں تھا، گویا خطبہ حسینی کی تشریح ہو رہی تھی، یہ خطبہ حسینی کا تسلسل تھا۔ اقطع کلام الحسین، اگر یہ عبارت تاریخ میں درست ہے تو اس کی یہی تفسیر ہو سکتی ہے، دوسری عبارتیں بھی ہیں میری نظر میں ہیں، دوسری تعبیریں بھی ہیں۔ بہرحال تیر آیا اور تیر نے وہ قیامت ڈھائی، سہ شعبہ تیر۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تشریح کروں، کل روز عاشور ہے، کل سید الشہداء علیہ السلام کے مصائب میں ذکر کروں گا کہ سہ شعبہ تیر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ سہ شعبہ تیر آیا اور 6 ماہے شیر خوار بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا آقا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا، اور ادھر اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ ننھے ہاتھ اٹھائے اور بابا کے گلے کا ہار ہو گیا، گلے سے چند قطرے لہو کے ٹپکے حسین نے ہاتھوں میں لیا، چلو میں لیا، اور کہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، مگر پھر آسمان سے آواز آئی، حسین یہ خون کے قطرے آسمان کی طرف آئے تو قیامت تک پھر بارش نہیں ہوگی۔ اگر یہ قطرے زمین پر گئے تو قیامت تک کچھ روئیدہ نہیں ہوگا، یہ خون ناحق بہت عظیم خون ہے۔ آقا کیا کرتے، نہ زمین قبول کر رہی ہے نہ آسمان، وہ خون لیا اور بچے سے خطاب کر کے اپنے چہرے پر مل لیا، میرے لال میں اسی طرح خدا کے حضور میں فریاد لے کر پہنچوں گا، اسی طرح میں تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں، معبود پروردگار ہمارے سروں پر علماء برحق کا سایہ برقرار رہے، پالنے والے اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔